بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے انسان کے اندر قیمتی مادہ محنت کا مادہ رکھی ہے۔ یہ جو سب سے قیمتی مادہ ہے محنت کا، یہ نظر تو نہیں آتا، لیکن نظر کا یقین تو گدھے کو بھی حاصل ہے۔ زبان ہمیشہ دل کو بولتی ہے، دل محنت اور عمل سے بنتا ہے۔ انبیاء ہمیشہ میٹھے کلام کے ذریعے انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے۔ میٹھے کلام پکڑتی ہے جیسے شہد چیزوں کو پکڑتی ہے۔ نبیوں کے عملوں کے فائدے فوراً نظر نہیں آتے، اس لیے کہ دنیا دھوکے کی مقام ہے۔ اللہ نے صفت جبار اور قہار کو قائم رکھنے کے لیے انسان کے اندر نفس برقرار رکھا۔ اب ہماری قیمتی سرمایہ محنت کو نفس ہمیشہ فانی پر لگانے کی ترغیبات دے رہا ہوتا ہے۔ اس جہاں یہ جو ہماری یہ گولا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں نفع دکھائی نہیں دے رہی۔ جس چیز میں آپ کو نفع دکھائی دے رہی ہو، ظاہری نفع، اسی کی نفی کرو۔ صبر یہ ہے کہ کسی کے سامنے، کسی غیر کے سامنے مسئلہ نہ رکھو۔ اگر آپ اندھیرے سے اندھیرے، مشکل سے مشکل مصیبت میں پھنسے ہو تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارو اور اللہ کے سامنے اپنے مسئلہ رکھو۔ نعمت کا دیکھنا بھی نعمت ہے، اور نعمت کے پاس سے گزرنا بھی نعمت ہے۔ ہم اللہ کے نعمتوں میں گھیرے ہوئے، اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وقت اور محنت کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہماری محنت اور عمل کو دل کے ساتھ جوڑا ہے اور حالات کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعوت کا آغاز فاران کی پہاڑی پر اس لیے کیا کہ انفرادی دعوت کے دروازے وجود میں آتے تھے۔ آپس میں انفرادی دعوت کا ایک کلچر اور روایت وجود میں آئے، اس لیے اجتماعی دعوت کی بنیاد رکھا۔ ہمیشہ دعاؤں کے پیچھے مت چلو، ہمت کے پیچھے چلو۔ اللہ جبل جوہد کے پار ہے۔ ہدایت کو مانگنے کے لیے اللہ نے واجب کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے بغیر کوئی بھی عمل کامل نہیں ہو سکتی۔ نماز میں فاتحہ کو پڑھنے کو واجب اس لیے اللہ نے قرار دیا ہے کہ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم ہدایت مانگنے کی دعا ہے۔ ہم ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگے۔ اللہ بالکل بھی رد نہیں کرتا جو انسان ہدایت مانگے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ والسلام۔